अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, TNN की टीम इस वक्त मौजूद है यहाँ शुक्राल हाउस में, और हमारे साथ मौजूद हैं पाक फ़िज़ाइया के जो हीरो थे, हमारी कौम के हीरो थे, एयर मार्शल रिटायर्ड नूर खान मरहूम, उनके पोते हमारे साथ मौजूद हैं, और जो कि हमारे साबिक़ MNA सरदार मुमताज़ खान टम्मन साहब हैं, उनके ये नवासे हैं। तो आज हमारी यहाँ इनसे मुलाकात हो रही है। हम जानना चाहेंगे कि आइंदा ये जो सियासत के हवाले से आए हैं सियासत में, तो इनका अपने इलाके के लिए क्या सोच रखते हैं। तो आज हम इनसे इंशाल्लाह इस मसले पर गुफ्तगू करेंगे, कुछ दीगर भी इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। तो हम इन्हें वेलकम करते हैं यहाँ आने पर। इन्होंने जो मोहम्मद अकरम शुक्राल साहब हैं, इनकी दावत पर यहाँ आए और इन्होंने शजरकारी का इफ्तिताह भी किया, तो इस बात पर भी खुशी हुई। तो आज उनसे हमारी पहली मुलाकात है। तो डॉक्टर सरदार शाहरोज़ खान साहब, हम आपको से वेलकम करते हैं अपने TNN के प्रोग्राम में, और ये पूछना चाहेंगे कि आप आइंदा जो इलेक्शन में आने का ऐलान कर चुके हैं, तो आप डॉक्टर भी हैं प्रोफेशनल हवाले से, तो सियासत में आने का कैसे ख्याल हुआ? जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, इन्होंने बुलाया, इज़्ज़त बख्शी। और सियासत का जहाँ तक हवाला है जी, हमारी आपको पता है कि मेरे नाना की सरदार मुमताज़ खान की इस इलाके में बहुत खिदमात हैं। उन्होंने एक अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस इलाके को उठाया है। उस हवाले से मेरा आना सिर्फ़ ये है कि अपने नाना सरदार मुमताज़ खान की जितनी मैं मदद कर सकूँ करूँ। इस इलाके को जो विज़न पे वो चला चुके हैं, जिस तरह उन्होंने गरीबों को ऊपर उठाया है, उस विज़न को मैं आगे चला सकूँ। मेरे दादा एयर मार्शल नूर खान का हमेशा से विज़न था कि इस इलाके में हेल्थ और एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाए। मेरा भी यही अलमिया है कि मैं अपने दादा और नाना दोनों की विज़न को जितना चला सकूँ, उसको आगे लेके जाऊँ। उनके लेवल पे तो मैं कभी भी नहीं पहुँच सकता, लेकिन अपनी तरफ से मेरी पूरी मेहनत होगी इंशाअल्लाह। जी। डॉक्टर सरदार शाहरोज़ साहब, से पूछेंगे भी, अगर अगर आप सियासत में आ चुके हैं, वेलकम करते हैं, नौजवानों को ज़रूरत भी है। हम ये पूछना चाहेंगे कि आप किस प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ने का ज़हन रखते हैं? जी। जी, हमारा जो अभी इत्तेहाद हुआ हुआ है वो तो मलिक शहरियार अवान और ग़ुलाम सरदार अब्बास के ग्रुप से हुआ हुआ है। जी, जी। लेकिन बाज़ाब्ता पार्टी अभी तक हमने कोई जॉइन नहीं की। ठीक वो है। जिस तरह मेरे नाना का फ़ैसला होगा सरदार मुमताज़ खान का, इंशाअल्लाह हम उसी को फ़ॉलो करेंगे। ठीक है। यानी कि अभी आपने कोई सियासी पार्टी जॉइन नहीं की। अच्छा, हम ये समझते हैं कि जो हमारी मौजूदा सियासत चल रही है, क्या समझते हैं इसका मुस्तकबिल कैसा आपको नज़र आ रहा है? जी, हमारी जो मौजूदा सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। जी। रवायती सियासत हमारी बहुत एक कल्चरल सियासत थी, बहुत एक अच्छा माहौल था, जी, जी। जिसमें कभी भी इस तरह नहीं हुआ था कि कोई करप्शन के एलिगेशंस चाहे हम पे या फिर हमारे जो ऑपोज़िशन में रहे हैं, जी, जी। उन पे कभी हों। लेकिन आजकल हालात बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व हो चुके हैं। हम लोग हमेशा से एक रवायती सियासतदान रहे हैं, एक दूसरे के मुखालिफ भी रहे हैं, तो हमने अपनी ज़बानें बहुत कंट्रोल्ड रखी हैं, सिर्फ़ सियासी मुखालफत रखी है। लेकिन अब जो माहौल है वो बहुत चेंज हो चुका है। तो इस माहौल को वापस पुराने तरीक़ों में आना बहुत ज़रूरी है। लोगों की ज़बानें ख़राब हो चुकी हैं, लोगों की इज़्ज़तें नहीं रहती, तो इसको वापस हमें पुराने तरीक़ों में लेके आना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अपना यकीनन टम्मन में सियासत का एक बहुत अहम रोल रहा है। अभी आप जानते हैं कि बहुत एडवांस दौर आ चुका है, सोशल मीडिया का दौर है, और लोग बिल्कुल एक-एक चीज़ पे कमेंट्स करते हैं। तो हमारा जो ज़िला बना है तेलंगाना, इस हवाले से मुस्लिम लीग नून हो गया, पीपल्स पार्टी हो गया, वो अपने दौर में उन्होंने कोई इतनी ख़ास काविशें नहीं की, अगर की हैं तो वो कामयाब नहीं हो सकीं।
تو آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تلنگانگ ضلع بن چکا ہے، گو جو نگران حکومت آئی تھی اس نے اس کو سسپینڈ کر دیا تھا، لیکن کچھ لوگ ہائی کورٹ میں چلے گئے، وہ بحال ہو چکے ہیں۔ آج کی جو نئی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو نگران حکومت ہے وہ سپریم کورٹ میں جا رہی ہے اس ہمارے جو ضلع ہے اس کے خلاف۔ تو اس پہ آپ کیا کومنٹس کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ ضلع تلنگانگ کے کیوں خلاف ہیں؟ عوام کو ضلع سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے پیچھے کون لوگ ملوث ہیں؟ جی، یہ ہمارے علاقے کی بہت بڑی بدبختی ہے کہ ہمارے علاقے کے اتنا ضلع کے پہنچنے کے بعد بھی ابھی تک کوئی ایکٹیو ضلع بن نہیں سکا۔ دوسرا ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہوں کہ یہ جو ضلع کی تحریک ہے یہ سٹارٹ میرے نانا سردار ممتاز خان نے کی تھی۔ اپنے پچھلے دور میں سارا پیپر ورک ہر چیز انہوں نے کی تھی۔ پھر دو نام اس میں ایک اور بہت اہم ہے، ملک خوشنود صاحب، ملک حاکم صاحب، انہوں نے اس تحریک میں بہت زیادہ کاوشیں کی ہیں۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے کاوشیں کی ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں اور سیاسی لوگ اپنا ایک سیاسی منشور لے کے آگے چل رہے ہیں، حالانکہ جنہوں نے اصل محنتیں کی ہیں ان کا نام لینا بہت ضروری ہے۔ اس میں یہ ساری ٹیم تھی، سارا ان کا ورک تھا، ضلع کی سٹارٹنگ میرے نانا نے اپنے دور میں کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ضلع تک آج اگر حافظ صاحب نے بھی پہنچایا ہے تو ان کی بہت اچھا ایک اقدام ہے کہ انہوں نے اس کو آگے لے کے گئے ہیں۔ آج اگر یہ ضلع نہیں بن رہا، ان کے جو بھی خلاف ہیں، جو بھی لوگ ان سے پیچھے اس کے پیچھے ہیں، ان کو انشاءاللہ یہ ضلع بتائے گا ٹائم آنے پہ، جب وہ پرچی کے لیے چلیں گے تو ان کو یہ ضلع ضرور اس کا جواب دے گا۔ جی عوام ابھی یہ امید رکھتی ہے، گو سیاسی بیانات تو آ رہے ہیں کہ جی ہم بالکل ضلع جو ہے اس کے حق میں ہیں، ہم اقتدار میں آ گئے تو یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ابھی ہمارے جو مقامی سیاستدان ہیں ان کا کوئی ہمیں پریکٹیکل رول نہیں نظر آ رہا کہ وہ جا کر عدالت میں جا کے دفاع کریں گے۔ آپ نوجوان ہیں کہ آپ اس سلسلے میں جو تلنگانگ ضلع کا کیس جا چکا ہے سپریم کورٹ میں، کیا اس میں آپ انیشیٹو لیں گے جی؟ جی، تلنگانگ ضلع کا جو کیس ہے جس طرح میں نے بتایا ہے، سٹارٹ ہی میرے نانا سردار ممتاز خان سے دور میں ہوا ہے، اور ہم ہمیشہ ملک خوشنود صاحب کو بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری جدھر بھی ضرورت ہوگی ہم بالکل چٹان کی طرح کھڑے ہوں گے، ہم بالکل بھی ضلع کے معاملے میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں رکھیں گے، جہاں پہ ہماری ہیلپ ضرورت ہو ہم وہاں پہ بھرپور طریقے سے پہنچیں گے انشاءاللہ۔ جناب ضرورت تو آپ کی آ چکی ہے کہ کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جا چکا ہے اور اس کا واضح طور پہ یہ خبریں چل رہی ہیں کل سے، تو اس سلسلے میں کیا آپ سپریم کورٹ میں جائیں گے، اس کا ڈیفینس کریں گے جی؟ جی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اصل میں یہ ہے نا کہ جو ضلع ہر بندہ اگر اپنی الگ طریقے سے کام کرے گا نا تو وہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ جی اب جس طرح ملک خوشنود صاحب یا ملک حاکم ان کی جو ٹیم ہے وہ جس طرح اس کو چلائے ہمیں اس طرح چلنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم سیاسی اپنا ایک منشور لے کے کھڑے ہو جائیں، دوسری پارٹی دوسرا لے کے کھڑا ہو جائے۔ اس کے بجائے جو ٹیم ہے وہ اپنی اپنی ڈیوٹیز دے دے، ہمیں جو ڈیوٹی سونپیں گے ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ موجودہ جو دور جا رہا ہے یہ بہت عوام کے لیے بہت مشکل دور جا رہا ہے، مہنگائی کا دور ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں، اور لوگ جو ہیں ان کو تو الیکشن بھول چکے ہیں کہ الیکشن ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی جو بنیادی ضرورت ہے تو وہ تو ان کی آٹا چینی کی دال ہیں، یہ چیزیں ہیں کہ انہیں یہ چیزیں سستی ملیں تاکہ وہ گزارا کریں۔ ہمارے الیکشن جمہوری حکومتیں بھی کافی آ چکی ہیں، لیکن دن بدن ہمیں جو ہے آئی ایم ایف کے جو ہے اس کے کنٹرول میں دے دیا گیا، ابھی جو بھی کام ہو رہا ہے وہ آئی ایم ایف کے۔ تو ایک لحاظ سے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو ہماری جمہوری حکومتیں آئی ہیں انہوں نے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی ہیں اور عوام کی فلاح و بہبود وہ اتنی نہیں کر سکے جس کی ضرورت تھی، کہ آج ہمارا ملک اتنا مقروض ہو چکا ہے، اور اس سلسلے میں اوپر سطح پر عیاشیاں ہوئیں، مراعات دی گئیں، اور اس کا بھی جو جتنا بھی اس کا نقصان ہو رہا ہے یا اس کی جو سزا بھگت رہے ہیں وہ عوام بھگت رہے ہیں، کیا اس کے سیاستدان ذمہ دار نہیں ہیں؟ جی بالکل، اس کے سارے سیاستدان، سارا ملک کے جتنے لوگ رہے ہیں وہ سارے ذمہ دار ہیں، اور ہم سارے لوگ ذمہ دار ہیں۔ اصل میں ہماری قوم کا المیہ اب یہ بن چکا ہے کہ ہمیں غلط چیز غلط لگتی ہی نہیں ہے۔
ہم غلط بھی ہوں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہی صحیح ہیں، اور جو بندہ حق پہ ہو ہمیں لگتا ہے وہ غلط ہے۔ آج ہمارا ملک جب سٹارٹ ہوا تھا، میرے دادا کا ہی دور دیکھ لیں، مارشل نور خان کا، تب ہمارا ملک ہر چیز میں سب سے آگے تھا۔ اب ہم ہر چیز میں سب سے پیچھے ہیں، تو اس کی وجہ صرف سیاست دان نہیں ہے، تو ہمارے اسلام میں ہمارے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جیسے قوم ہوتی ہے ویسے ہی ان کے لیڈر ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف لیڈرز کا نہیں، ہم پوری قوم کا ہی ذمہ داری ہے، اور ہم پوری قوم اس میں قصوروار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور آپ سوال کروں گا، جیسے کہ کل سپریم کورٹ جو چیف جسٹس سے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ان کا آخری جو فیصلہ آیا کہ جو گزشتہ 16 ماہ کے دور میں ایک حکومت آئی تھی پی ڈی ایم کی، تو اس میں انہوں نے اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے نیب میں ترامیم کی، جو کہ چیف جسٹس نے کے فیصلے کے بعد وہ ساری ختم ہو چکی ہیں، اور بہت زیادہ سیاستدان ابھی اس کی زد میں ہے کہ ان کے کیسز سپریم کورٹ کو جائیں گے، ان پر کیسز لگیں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے جو بھی جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ان کا احتساب ہونا چاہیے اور پھر الیکشن ہونے چاہیے؟ جی، جس نے بھی اس ملک کو لوٹا ہے، چاہے وہ جس بھی سیاسی پارٹی سے بلانگ کرتا ہے، اس کو مکمل احتساب تو دینا ہی چاہیے۔ ساتھ وہ جو لوٹ کے رقم لے کے گیا اس کی واپسی کی بھی کوئی ترتیب ہونی چاہیے۔ یہ اب احتساب کے نام پہ احتساب ہوتا رہتا ہے، آتا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ حکومت کے وسائل اور زیادہ لگتے ہیں۔ کیسز جو چل رہے ہیں اس میں وسائل حکومت کے بھی لگ رہے ہیں، لیکن ابھی تک تو مجھے نہیں یاد پڑ رہا کہ کوئی بھی رقم آئی ہو۔ تو یا تو احتساب کا کوئی ایسا طریقہ ہو جس میں کوئی چیز آئے ملک کو، بجائے اس کے کہ احتساب کے نام پہ جاتا ہی رہے ملک کا خزانہ۔ یہ جتنے بھی کیسز پہ لگ رہا ہے وہ ہم ساری عوام کا ہی پیسہ ہے، حکومت کے پاس اپنا تو کوئی پیسہ نہیں ہے۔ تو احتساب اگر کرنا ہے تو آپ احتساب وہ کریں کہ آپ ان کے پیسوں سے کریں نا جو لوٹ کے گئے ہیں۔ ہم ان کے بھی پیسے بھی بھرتے رہیں اور کوئی چیز آئے بھی نہ، تو اس احتساب کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے اس ملک کو۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ امیر خان ٹمن صاحب بھی موجود ہیں، جو کہ سابق ایم این اے تھے ہمارے سردار ممتاز خان ٹمن، ان کے دست راست رہے ہیں اور ان کے ساتھ انہوں نے مل کر کام کیا ہے۔ تو اس موقع پر ہم بھی کچھ ضلع کے حوالے سے، کیونکہ آج کل ضلع کے ایشو جو ہے وہ دوبارہ ایک پھر نمایاں ہو چکا ہے، اور عوام کو جو ہے وہ اس سلسلے میں سخت غصے میں ہے کہ میں کتنے عرصے کے بعد تلنگانہ ضلع میں لاؤس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علوی ایڈوکیٹ تھے مرحوم، انہوں نے 1975 سے لکھنا شروع کیا، اور اس میں میڈیا نے ہمیشہ جو ہے ان چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کیا۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ تلنگانہ ضلع کسی ایک آدمی کا بھی ضلع نہیں رہا، تلنگانہ ضلع بن چکا ہے، ہائی کورٹ اسے بحال کر چکی ہے، اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ چلو ٹھیک ہے آپ کے دور میں تلنگانہ ضلع نہیں بن چکا، لیکن یقیناً جو پچھلا دور گزارا ہے آپ نے بھی حافظ عمر یاسر کے ساتھ گزارا ہے، سردار ممتاز ٹمن بھی ساتھ تھے، تو ضلع تو بن گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بندہ کوئی بھی ہے جس نے ضلع بنایا، تو ابھی یہ ضلع حافظ عمر یاسر کا تو نہیں ہے نا، یہ ابھی ضلع پوری عوام کا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس تلنگانہ ضلع کے اس کا رول ادا کرنے کے لیے، ہم تو یہ ڈیمانڈس کر رہے تھے کہ یہاں ڈی سی او لگائیں، ڈی پی او لگائیں، ابھی ڈی سی او ڈی پی او کے بجائے آپ دیکھ لیں نگران حکومت جو کہ الیکشن کرانے آئی ہے وہ کن چکروں میں پڑ گئی ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جا رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تلنگانہ کی عوام کے ساتھ بہت زیادتی ہوگی، اور اس موقع پر اگر ہمارے جو وڈیرے ہیں سیاستدان خاموش رہے تو ہم یقیناً وہ بھی اس چیز کے مجرم ہوں گے کہ وہ تلنگانہ کا دفاع نہیں کر سکے، اور صرف چند لوگ میڈیا پر آ کر جو ہے وہ مطلب اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو اس طرح تو بات نہیں بنے گی، آپ اس میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی مشکور ہوں، آپ نے عزت بخشی۔ اوان صاحب کے سوال پہ میرے خیال میں شاہروز خان نے بڑی تفصیلی جواب دے دیے ہیں، اور میں بھی بطور ضلع تلنگانہ کا نمائندہ یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ العزیز اس سے پہلے بھی ہم نے ضلع تلنگانہ کے لیے سردار ممتاز ٹمن صاحب نے، پھر ہم چونکہ حافظ عمر یاسر صاحب کے مقامی طور پہ اتحادی تھے، اس میں ہماری کنٹریبیوشن ہے۔ کورٹس میں بھی جہاں کہیں ضرورت پڑی، جیسے شاہروز صاحب نے کہا کہ ہر بندہ علیحدہ اپنی پٹیشن تو دائر نہیں کر سکتا، پٹیشن اس سے پہلے آٹومیٹیکلی چل رہی ہے، ہائی کورٹ سے پھر سپریم کورٹ گئی۔ جدھر بھی ہمارے دوستوں کو سب سے پہلے ہمارا تلنگانہ ہے، اس کے بعد ہماری سیاست ہے، اس کے بعد سیاسی جماعتیں ہیں۔
इंशाल्लाह हम ज़िला तलंगाना के लिए जहाँ भी हमारे दोस्त, हमारी टीम, हमारे लोग पुकारेंगे, हम इंशाल्लाह एक कदम उनसे आगे होंगे, पीछे इंशाल्लाह नहीं। जी TNN के नाजरीन, आपने ख्यालात सुने। हमारे जो नौजवान हैं, डॉक्टर साहब हैं, जो कि सियासत में आ गए हैं, और यकीनन जो जब भी इलेक्शन हुई है तो ये MNA के उम्मीदवार होंगे, अगरचे इन्होंने अभी तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, लेकिन एक ग्रुप के हवाले से इनका इत्तेहाद जो है वो आप जानते ही हैं, सरदार गुलाम अब्बास के साथ इनका इत्तेहाद है, और सरदार गुलाम अब्बास इस वक्त मुस्लिम लीग नून में है। तो लेकिन इन्होंने अभी तक अपनी कोई ऐसी पार्टी ज्वाइन नहीं की। ग्रुप के हवाले से ये उनके साथ ज़रूर शामिल हैं। तो हम चाहते हैं कि नौजवान आगे आएँ और अपने इस तलंगाना ज़िले के लिए बिलखसूस अपना किरदार अदा करें, सियासी हवाले से भी और दीगर हवाले से भी। जब तक इलेक्शन नहीं होते तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारी सख्त ज़रूरत है कि तलंगाना ज़िला बढ़ने से यकीनन हमारे बच्चों का मुस्तकबिल वाबस्ता है, और इसके लिए हमें खाली इसके बयानबाजी पर ही गुजारा नहीं करना चाहिए, और ना सिर्फ सोशल मीडिया पर हम तारीख चलाएं, बल्कि अमली तौर पे जो ज़िम्मेदार लोग हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह पहले कबीर एडवोकेट साहब आए, उन्होंने अपना रोल प्ले किया, फिर हाफिज़ उमर यासिर की टीम आई, तो अभी भी जैसा कि हम सुन रहे हैं हाफिज़ उमर यासिर की टीम भी जो है सिलसिले में तैयारी कर चुकी है। मैं समझता हूँ कि अभी ये ज़िम्मेदारी उन्होंने तो तलंगाना ज़िला 3 माह के मुख्तसर अरसे में बना कर दे दिया, और चौधरी परवेज़ इलाही ने यकीनन जो है इस सिलसिले में उनकी काबिशें खराज तासीन है, और मैं समझता हूँ कि इससे आगे जो भी काम करेगा वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, चाहे उसका किसी पार्टी से भी ताल्लुक़ हो। हमें ज़ातियात से, पार्टियों से बालातर होकर अपने तलंगाना ज़िला के लिए काम करना चाहिए, कि इसलिए कि तलंगाना ज़िला बन गया तो यकीनन इसके लिए तरक्की के रास्ते खुलेंगे। तो मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर किसी और मौके पर आपसे मुलाकात होगी। TNN की टीम को आप इजाज़त दें, और इससे बाखबर रहने के लिए इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। TNN Digital.